بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. سب سے پہلے آپ تمام معزز سامعین کرام، ناظرین کرام کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں. یقیناً مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حق اور عدالت پر مبنی تھی. آپ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے، آپ ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہے اور مظلوموں کی طرفداری کرتے رہے. اسی لیے آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کئی وصیتیں کی، جن میں سے ایک اہم وصیت یہ تھی کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے میرے حسن و حسین، ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہو اور ہمیشہ مظلوم کے طرفدار اور حامی بنے رہو. جب مولا کائنات علیہ السلام یہ وصیت کر رہے تھے تو یہ بھی فرمایا کہ یہ میری وصیت ان سب کے لیے ہے جن جن تک یہ میری وصیت پہنچے گی. عزیزو، مولا کائنات علیہ السلام ظلم اور ظالم کے خلاف ہمیشہ رہنے کو ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں. علماء کرام اس مولا علی علیہ السلام کے وصیت کے فقرے کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہر ظالم کے دشمن بنے رہو اور ہر مظلوم کے طرفدار بنے رہو، تو اس میں امام علیہ السلام نے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مذہب و ملت کے یہ بات کہی ہے. یعنی اگر مظلوم مومن ہو، مسلمان ہو، دیندار ہو تو اس کی طرفداری کی جائے، اور اگر کافر ہو، مشرک ہو تو طرفداری نہ کی جائے. اس طرح نہیں ہے، بلکہ مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں چاہے مظلوم کوئی بھی ہو اس کی طرفداری ہونی چاہیے، اس کی حمایت ہونی چاہیے، اس کی مدد ہونی چاہیے. اسی طرح ظالم کے سلسلے میں بھی بغیر کسی قوم و ملت کے تفریق کے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ چاہے ظالم کافر ہو، مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے مسلمان ہو، کچھ فرق نہیں کرتا، بلکہ ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد ہونی چاہیے. اب وہ آواز چاہے جس اعتبار سے ہو، جس کیفیت سے ہو، جس سے جتنا ممکن ہو سکے اتنی آواز اٹھانی چاہیے. کم سے کم پہلا مرحلہ تو یہ بنتا ہے کہ انسان ظلم اور ظالم کے خلاف اپنے دل میں نفرت پیدا کرے اور مظلوموں کے متعلق اپنے دل میں موافقت، نرمی اور ان سے انس اور محبت پیدا کرے. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوگا. عزیزو، ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ظالم چاہے اپنا ہو یا غیر،
اسلامی نقطہ نظر سے مولا کائنات علیہ السلام کے اعتبار سے کچھ بھی فرق نہیں کرنے والا ہے. ظالم ظالم ہوتا ہے. کبھی ظلم سیاسی اعتبار سے کیا جاتا ہے، کبھی ظلم اقتصادی اعتبار سے کیا جاتا ہے، اور کبھی ظلم کسی طبقے پر کسی خاص وجہ سے کیا جاتا ہے. کبھی ظلم کوئی سوسائٹی میں انجام دیتا ہے، کبھی کوئی ظلم اپنے رشتہ داروں کے متعلق انجام دیتا ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے ظلم کرتا ہے، کوئی زبانی اعتبار سے ظلم کرتا ہے، کبھی کسی کو بدنام کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے خلاف محاذ آرائی کی جاتی ہے، کبھی کسی کے متعلق غلط سازشیں کی جاتی ہیں. یہ سب ظلم کے زمرے میں آتے ہیں. ہمیں ہر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ظالم سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس کی کبھی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ مظلوم کی طرفداری ہونی چاہیے. یہی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وصیت کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہو، ہمیشہ مظلوم کے موافق رہو، مظلوم کے حامی اور مددگار بنے رہو. یہ چیز بغیر کسی قوم و ملت کے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اسی لیے روایت میں یہ آتا ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا فانه ليس دونه حجاب. مظلوم کے آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی اس کے قبول ہونے میں، اس کی بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. عزیزو، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی اور طرفدار بنے رہنے کے فائدے کیا ہیں؟ ایسے تو بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا، ہر فرد ظالم کا دشمن بن جائے گا، ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، تو پھر ظالم کی طرفداری ختم ہو جائے گی، ظالم کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اس کی جرأت ختم ہو جائے گی، پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کر پائے گا. اسی طرح ظالم کمزور ہوتا ہوا چلا جائے گا. پھر دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو خود یہ ایک طرح کی مظلوم کے حق میں مدد ہو جائے گی، مظلوم کو ہمت آ جائے گی، مظلوم کی طرفداری ہو جائے گی، مظلوم قوی ہو جائے گا، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ بھی ڈٹ کر ظالم کا مقابلہ کرنا شروع کر دے گا. تیسرا فائدہ، اہم فائدہ یہ ہے کہ جب ظالم ظلم کرے گا، ساری دنیا ظالم کے خلاف ہو جائے گی، تو پھر خود جو شخص ظالم کے خلاف نظر آئے گا وہ اپنے اندر ظلم کے خلاف نفرت کو پیدا کر لے گا. اس طرح ہر انسان کے دل میں نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی. جب خود انسان کے اندر یہ صفت آ جائے گی تو پھر انسان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی کسی کا حق غصب نہیں کرے گا، کبھی کسی کو نشانہ نہیں قرار دے گا، کبھی کسی کے خلاف بد کلامی نہیں کرے گا، کبھی کسی کی پراپرٹی نہیں چھینے گا، کبھی کسی کے مقابلے میں آ کر اس کی دنیا کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اس طرح جب ماحول بن جائے گا کہ ہر انسان کے اندر ظلم سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ سوسائٹی، یہ نظام اسلامی نظام بن جائے گا، یہ ماحول علوی ماحول بن جائے گا.
نظام مہدوی بن جائے گا. جب ایسا نظام بن جائے گا تو پھر ہم بھی اہل بیت علیہم السلام کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. الحمدللہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے در سے وابستہ لوگ ہمیشہ ظلم اور ظالم کے خلاف رہے. ہمیشہ ہم نے ظالم اور ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ہمیشہ مظلوموں کے حامی بنے رہے. کبھی ظالم کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ہمیشہ مظلوموں پر ظلم و بربریت کرتا رہے. ہم سے جتنا ہو سکا جب ہو سکا ہم نے ظلم اور ظالم کا مقابلہ کیا. روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی ظالم قرار پائے گا، اور جو ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، ظالم کے خلاف رہے گا، وہ عادل قرار پائے گا، وہ عدالت پسند شخص قرار پائے گا. اسی طرح روایات میں ظلم کے سلسلے میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے کہ جو بھی شخص ظلم کرے گا اس کی عمر گھٹ جائے گی. یا ایک اور روایت میں ہلاک ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو بھی انسان کسی انسان پر ظلم کرے گا تو وہ ہلاکت کے نزدیک پہنچ جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی مثلا اگر کسی انسان کی اللہ نے 60 سال عمر رکھی ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے ظلم و بربریت کر کے اپنی عمر کو گھٹا کر مثلا 40 سال کر لے گا یا اور بھی کم کر لے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ظلم کرنے سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. عزیزو، نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے. اللہ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عنایت کی ہیں. جس کو نعمتیں دینا آتا ہے اس کو نعمتیں واپس لینا بھی آتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ قرآن مجید میں یہ وعدہ کر چکا ہے کہ شکران نعمت پر نعمتیں اضافہ کروں گا اور کفران نعمت پر عذاب نازل کروں گا. عزیزو، روایات میں ظلم کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایاک والظلم فإنہ اکبر المعاصی. خبردار، ہمیشہ ظلم سے بچے رہنا، اس لیے کہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے. کہیں پر روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص ظلم کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے اپنے بیان کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ المظلوم من الظالم کان معی فی الجنت مصاحبا. جو کوئی شخص مظلوم کا مواخذہ کرے گا ظالم کے خلاف، ظالم سے مظلوم کا حق دے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یقیناً رسول اللہ کو خوش کرنا ہے. ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات میں ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے رہو، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتے رہو. عزیزو، جنت میں سب سے بڑا مقام اگر کوئی ہے تو وہ ہے اہل بیت علیہم السلام کے رہنے کی جگہ، اہل بیت علیہم السلام کی معیت. ایسا مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر مظلوم کی حمایت کرنے والے شخص کو ملے گا. سب سے آخر میں پروردگار کی بارگاہ میں ہم یہی دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں مظلوم کربلا کے صدقے، معصومین علیہم السلام کے صدقے میں ظالم سے ہمیشہ بیزاری اختیار کرنے اور ہمیشہ مظلوم کے طرفدار بنے رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.